یہ زندگی ایک مرتبہ ملنی ہے۔ اس کا ہر سیکنڈ ہمیں یا تو کروڑوں کروڑوں سال کی جنت کی طرف لے کر جا رہا ہے یا کروڑوں کروڑوں سال کی ناکامی کی طرف۔ کتنی دلچسپ بات ہے، نہ سمندروں کا مالک بس ایک آنسو سے محبت کرتا ہے۔ انسان کی کامیابی ناکامی میں ایک بڑا حصہ انسان سے جڑے ہوئے لوگوں کا بھی ہوتا ہے۔ جہاں اپنی بات کی قدر نہ ہو وہاں چپ رہنا بہتر ہے۔ ایسا بیگ مت خریدیں جو 10,000 کا ہو اور اس کے اندر کچھ بھی نہ ہو، بلکہ ایک ایسا بیگ خریدو جو 1,000 کا ہو اور 9,000 روپے اس کے اندر ہوں۔ اپنا گھر اجاڑ کے امیر دکھے تو کیا فائدہ۔ گزرے ہوئے دنوں سے بس یہ سیکھا ہے، سکون ہمارے دلوں کو صرف تب ہی ملے گا جب ہم یہ مان لیں گے کہ دنیا صرف ایک سفر ہے اور اس میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہی ٹھیک ہیں، کوئی ضد نہیں رہتی، کوئی خواہش نہیں رہتی، کسی کا ساتھ نہیں چاہیے ہوتا۔ بس پھر ہم سب نصیب پر چھوڑ کر جینے لگتے ہیں۔ ایک بوڑھے شخص نے اپنی بیوی کی وفات کے بعد اینک پہننا چھوڑ دی۔ وجہ پوچھی گئی تو بتایا گیا کہ اس کے بعد کچھ دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پہ انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر۔ انا پرست ہونا کوئی بچوں کا کھیل نہیں، خود پر کنٹرول رکھنا پڑتا ہے۔ دل چیخ چیخ کر کچھ مانگ رہا ہوتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، صبر لازم ہو جاتا ہے۔ میرا یقین کیجیے، انا پرست ہونا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے انسان کی سوچ کا دائرہ وسیع ہوتا ہے اس میں ایکسیپٹنس بڑھ جاتی ہے۔ وہ لوگوں کی بجائے اپنی ذات کے منفی پہلوؤں کو سنوارنے لگتا ہے، اور یہی ذہنی سکون کی ابتدا ہے۔ اماں کہتی ہیں دوست رازدار ہوتے ہیں، لہٰذا میرے نزدیک کتابیں بہترین دوست ثابت ہوتی ہیں کیونکہ وہ ہم راز اور وفادار ہوتی ہیں۔ زندگی کی جنگ اپنے بل بوتے پر لڑنی پڑتی ہے، لوگ صرف مشورہ دیتے ہیں، ساتھ نہیں۔ میچورٹی کا تقاضا ہی یہی ہے کہ لوگوں کو ان کے مطابق سوچنے دیا جائے، ہر کسی کو وضاحت دینا ضروری نہیں ہوتا۔ زندگی اس لیے تھوڑی ملی ہے کہ اسے خود کو ٹھیک ثابت کرنے میں گزار دیں۔ جتنا وقت لوگوں پر ثابت کرنے میں لگاتے ہیں، اتنے وقت میں خود کو مزید بہتر بنائیں اور لوگوں کو آزاد چھوڑ دیں ان کی سوچوں سمیت۔ یمن کی ایک لڑکی جس نے نوبل پرائز جیتا، صحافی نے اس عظیم لڑکی سے سوال پوچھا۔ اس سوال نے صحافی کو شرمندہ کر دیا، آپ حجاب کیوں پہنتی ہیں جبکہ باشعور بھی اور اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی ہوئی ہے؟ اس لڑکی نے نہایت خوبصورتی سے جواب دیا، آغاز کائنات میں انسان برہنہ تھا، جب شعور ملا تو اس نے لباس زیب تن کرنا شروع کر دیا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ کہا کرتے تھے کہ گناہوں کے فوری طور پر اثرات نہ نظر آنے پر بیوقوف مت بننا، کیونکہ اگر ابھی نہیں تو ممکن ہے کہ تم ان گناہوں کے اثرات اپنی زندگی کے 40 سال بعد محسوس کرو۔ نیک ہم سفر پانے کے لیے سب سے پہلے خود نیک بننا پڑتا ہے، پاک ہونا پڑتا ہے، سچی توبہ کرنی پڑتی ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، تہجد پڑھنی ہوتی ہے، اور اللہ سے گڑ گڑا کر نیک ہم سفر مانگنا پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو اس شخص کی امانت سمجھ کر ہمیشہ اس کا وفادار رہنا ہوتا ہے، اس کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ نامحرم سے لذت حاصل کرنے کے لیے باتیں نہیں کرنی ہوتی، خود کو پاک کرنے سے ہی نیک اور پاک ہمسفر ملتا ہے۔ کچھ لوگوں نے ہم سے نفرت کرنے کے لیے خود ہی جواز پیدا کیے ہوتے ہیں۔ دنیا کا سب سے مشکل اور عظیم کام دوسروں کے جذبات کی قدر کرنا ہے۔ ونس عمیرہ احمد سیٹ، زندگی میں کئی چیزیں ہم سے چھن جاتی ہیں لیکن وہ دوبارہ کسی اور شکل میں آ کے ہم سے مل جاتی ہیں، بٹ آئے سے اگر کوئی جان سے پیارا ہم سے بچھڑ جائے تو ساری زندگی کسی اور شکل میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ چیزیں تو مل جاتی ہیں مگر انسان کبھی نہیں ملتے، کیونکہ انسانوں کا کوئی نعم و بدل نہیں۔ کوئن ہر جگہ جا سکتی ہے، ہر چال چل سکتی ہے، اس لیے کوئن میرا فیورٹ چیس پیس ہے۔
کوئن کی طرح کوئی نہیں، کوئن ہوتی ہے. شی از اسٹل پاورفل، کیونکہ وہ کنگ کی وائف ہوتی ہے اور بادشاہ اس سے محبت کرتا ہے. تمہارا اپنا وہ ہے جو کسی اور کے لیے تمہیں نظر انداز نہ کرے. انا 3 حروف پر مشتمل ایک چھوٹا سا لفظ بڑے سے بڑے، گہرے سے گہرے رشتوں کو تباہ کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. جب بوجھ بنو گے تو اپنے بھی گرا دیں گے. سیانوں سے سنا تھا کہ پرانے لوگ بہت بھلے ہوتے تھے. ان کو 2 مٹھی محبت دی جاتی تھی تو وہ جواباً عمریں وار دیتے تھے. یہ سن کے مجھے ہنسی آئی کہ اب لوگ بہت سیانے ہو گئے ہیں. ان سے محبت کرو تو یہ جواباً محبت نہیں دیتے بلکہ سبق دیتے ہیں. ساتھ چلنے والے مخلص ہوں تو برے وقت سے بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے. انسان کا دل اللہ نے بہت محبت سے بنایا ہے اور یہ ہمیشہ ایک جیسی حالت میں نہیں رہتا. کبھی یہ خوشی کے جذبے کو محسوس کرتا ہے تو کبھی غم کے جذبے کو. دل پر گزرنے والے ایک ایک احساس سے آپ کا اللہ واقف ہے. لہٰذا اگر آج یہ غم کی حالت میں ہے تو اسے اپنے اللہ سے مایوس نہ ہونے دیں، بلکہ اللہ پر توکل، یقین اور صبر کے ذریعے اسے پر امید رکھیں. جو اللہ اسے بنانے پر قادر ہے وہی اسے پھر سے راحت و سکون عطا کرنے پر بھی قادر ہے. ہم اپنے آدھے سے زیادہ غم اچھا بننے کی کوشش میں خود خریدتے ہیں. لوگوں کو خود موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمیں بار بار ہرٹ کریں. کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کم کر دیں. آپ تب تک ناکام نہیں ہو سکتے جب تک آپ اسے خود قبول نہ کر لیں. مشکلات کے سامنے جھکنے سے بہتر ہے 1000 بار شکست کھا لی جائے. ہمت نہ ہاریں، ایک دن کامیابی آپ کے ارادوں کی ہوگی. اپنے دل کی حفاظت کیجیے، ہر اس شخص سے فاصلہ رکھیں جس کے لفظوں سے آپ کا دل محفوظ نہیں ہے، اور اپنی نظروں کی حفاظت کریں تاکہ ہر کسی کا عکس آپ کے دل کے آئینے پر نہ پڑے، ورنہ وہ دھندلا ہو جائے گا. خود کو بدقسمت مت سمجھو، کیونکہ ناکامی کے بعد کامیابی کا در کھلتا ہے جسے تم توجہ دیے بغیر بند کر دیتے ہو، اس ڈر سے کہ کہیں پھر ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے. محبت آپ کو ہر جاندار میں نظر آئے گی، دھوکہ صرف اشرف المخلوقات کی خصوصیت ہے. سوچیں، ہمیں چند سال ملے ہیں اس دنیا میں، بس یہ ایک تھوڑا سا عرصہ اگر ہم اپنے رب کی مرضی کے مطابق جی لیں، ہم اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں اور اپنے رب کا کہا مان لیں، اس کی رضا میں راضی ہو جائیں تو آگے ساری عمر کی آسانی ہے. حساس ہونا برا نہیں، لیکن اس حساسیت کی بنا پر دوسروں کو یہ اختیار دینا کہ وہ جب چاہیں ہمیں تکلیف پہنچا دیں برا ہے. آپ کو مضبوط ہونا ہے، ورنہ تو کتنے ہی لوگ، کتنی ہی باتیں قدم قدم پہ آپ کا راستہ روکنے کو کھڑی ہوں گی. کبھی کبھی ہم اپنے جذبات بالکل شیئر نہیں کر پاتے کہ کس کو کتنا مس کرتے ہیں. وجہ ایگو نہیں ہوتی، صرف اپنے احساسات کی بے قدری سے ڈرتے ہیں. بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سجدے میں سر رکھنے سے رحمتیں برستی ہیں. بہترین تعلق کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلافات اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا. انسان اور کائنات کا تعلق درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان اور خالق کائنات کا تعلق درست نہ ہو. ہمارا مستقبل صرف اللہ کے ہاتھوں میں ہے، اس لیے اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کب کیا ہونا ہے. دنیا میں موجود لوگ بس ہمارے خوف کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ورنہ طاقت ان کے پاس کوئی نہیں. اللہ اپنے بندے کی براہ راست پکار سننے والا ہے. جس کے اختیار میں کن فیکون ہے وہی اکیلا مالک ہے، وہی اکیلا خالق ہے. ہمیں کب کی فکر نہیں کرنی کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، میری دعا کب قبول ہوگی، مجھے اجر کب ملے گا. نہ کسی چیز میں تاخیر کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے اور نہ ہی کسی چیز کو جلدی کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے. سب کچھ عین اسی وقت پر ہونا ہے جب اللہ نے چاہنا ہے. اس لیے سکون کے ساتھ بیٹھیں اور گھبرائیں نہیں. سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے اور وہ سب کچھ بہترین طریقے سے سنبھال رہا ہے. آپ کو بس اس پر پورے دل اور ایمان کے ساتھ بھروسہ کرنا ہے اور اپنے معاملات اسے سونپ دینے ہیں.
یہ کب کے چکر میں نہیں پڑنا، جب بہتر ہوگا تب ہم تک اللہ کی مدد بھی آ جائے گی، ہماری دعا بھی قبول ہو جائے گی اور ہمیں اجر بھی مل جائے گا۔ ساری کی ساری خیر اس کی مقرر ٹائمنگ میں ہے، اور اس خیر کو پانے کے لیے ہمیں تھوڑا سا صبر تو کرنا پڑے گا، اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ بیٹا جب پیدا ہوتا ہے تو والدین کے لیے برکت کا باعث بنتا ہے، جب شوہر بنتا ہے تو بیوی کا دین مکمل کرتا ہے اور مجازی خدا کہلاتا ہے، اور جب باپ بنتا ہے تو اولاد کے لیے جنت کا دروازہ بن جاتا ہے، اور باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ حضرت یوسف جب 32 سال بعد اپنے باپ سے ملے تو باپ بیٹا گلے لگ کر اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھے، اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، اتنی محبت بھی کوئی کسی سے کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا، جبرائیل، میں امت محمدی کے ہر فرد سے اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اچھی لڑکیاں صرف وہ نہیں ہوتی جن کے ماضی میں کوئی بری کہانی نہ ہو، بلکہ اچھی لڑکیاں وہ بھی ہوتی ہیں جو توبہ کریں اور پھر رب کی طرف لوٹ جائیں، کیونکہ گناہ پر قائم رہنا ہی بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ کچھ باتوں میں وضاحت بہت ضروری ہوتی ہے، ورنہ چپ کا زہر ہمیشہ کے لیے کچھ رشتوں کو اپاہج بنا دیتا ہے۔ دولت ہو تو پردیس میں بھی دیس ہے، اور غربت ہو تو دیس میں بھی پردیس ہے۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ آپ کا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ آپ کو دینا چاہ رہا ہے، تبھی تو آپ کو مانگنے کی توفیق دی ہے۔ خوب مانگیے۔ حق پہ ہیں تو ڈٹ جائیں، انا پر ہیں تو پیچھے ہٹ جائیں۔ گفتگو ایسی کیجیے کہ امید کے دیے جلیں، دل نہیں جلیں۔ قدر ایسے کیجیے کہ آپ کے آس پاس والوں کو جینے کا حوصلہ ملے، مرنے کا نہیں۔ احساس ایسے کیجیے کہ انسانوں کو انسانیت کا یقین ہو جائے، انسانیت کے اڑ جانے کا نہیں۔ شکوہ، شکایت، دکھ، درد، تکلیف، حسد، بغض، نفرت، منافقت سب رہنے دیجیے۔ دنیا فانی ہے، رب راضی کیجیے، دعا دیجیے، دعا لیجیے۔ کچھ اذیتوں کو سنبھال کر رکھا جاتا ہے تاکہ ان اذیتوں کو بھول کر ہم دوبارہ کسی رنگین خوابوں پر یقین نہ کر لیں۔ قابل غور بات، برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا، ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، ہر قدم پچھلے قدم سے زیادہ مشکل مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ سر اٹھا کر مانگنا بھی جائز ہے، مگر سجدہ کر لیجئے، تاثیر بدل جائے گی۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ جیسے ایک جاہل آدمی ایک باصلاحیت عورت کو ضائع کر دیتا ہے، ویسے ہی ایک بیوقوف عورت بھی ایک باکمال آدمی کو ضائع کر دیتی ہے۔ بے شک اللہ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ اکثر خاندانوں میں ایسے نمونے ہوتے ہیں جو اپنوں سے حسد کرتے ہیں اور غیروں کے جوتے پالش کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے تعلقات اور ہم سب انٹرنیٹ اور موبائل نمبرز کے محتاج ہیں۔ جس دن یہ آف ہوئے ہم سب ایک دوسرے کو کھو دیں گے۔ ایک شخص رات کو شراب خانے میں مردہ پایا گیا، دوسرا شخص مسجد میں وفات پا گیا۔ پہلا وہاں دعوت، تبلیغ اور نصیحت کرنے گیا تھا، جبکہ دوسرا صرف جوتے چوری کرنے گیا تھا۔ آپ اور میں کون ہوتے ہیں جنت و جہنم کا فیصلہ کرنے والے؟ یہ کام اسی کو جچتا ہے جس کو ہر چیز کی خبر ہے۔ مضبوط رہیے، مثبت رہیے، اپنے حاسدین کو اسی غم میں رہنے دیں کہ آپ ابھی تک مسکرا کیسے رہے ہیں۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے انسان کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، لیکن لوگوں کو پہچاننے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ مرہم اس زخم پر لگتا ہے جو نظر آئے، جو صرف محسوس ہوتا ہو، نظر نہ آتا ہو، وہ کیسے مندمل ہو کسی مرہم سے۔ اور پھر توڑنے سے صرف پھول ہی نہیں، انسان بھی مرجھا جایا کرتے ہیں۔ روشنی سوچتی ہے کہ وہ کسی بھی چیز سے زیادہ تیزی سے سفر کرتی ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ روشنی کا سفر چاہے کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو، اسے اندھیرا وہاں ہمیشہ پہلے سے موجود ملتا ہے اور اسی کا منتظر ہوتا ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی ٹھوکر کسی غلط راستے پر چلنے سے بچانے کے لیے بھی لگتی ہے، جو آپ کو ساری زندگی سیدھے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ روزانہ سورج کے طلوع ہونے میں زمین والوں کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے، اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔
ضرورتوں کی لسٹ میں سکون آج بھی پہلے نمبر پر آتا ہے، جو لسٹ کی باقی ضرورتیں پوری کرنے میں اکثر خرچ ہو جاتا ہے۔ جب مستقبل بدل نہیں سکتے تو اسے جان کر کیا کریں گے؟ بہتر ہے غیب غیب ہی رہے۔ اللہ سے اس کی خبر کی بجائے اس کا رحم اور کرم مانگنا زیادہ بہتر ہے۔ وقت بہت بڑا کھلاڑی ہے، وقت سے زیادہ شاطر کوئی نہیں۔ یہ انسان کو توڑنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا۔ جب ایک انسان وقت و حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، وقت اس پر حالات کی ایسی کاری ضرب لگاتا ہے کہ انسان بلبلا کر رہ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ ایک سکون کو پانے کی ضد میں کتنی بے چینیاں پال لی ہیں ہم نے۔ وقتی طور پر مصلحتیں سمجھ نہیں آتی، کیونکہ تب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، لیکن وقت رفتہ رفتہ ہمیں سب سمجھا دیتا ہے کہ جو نہیں ملا وہ کیوں نہیں ملا۔ بہترین ہوتے ہیں وہ رشتے جو لاکھ اختلافات کی صورت میں بھی ایک دوسرے کا برا نہیں چاہتے، ایک دوسرے کی پرواہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں۔ ناراضگی تو رکھتے ہیں، مستقل نہیں عارضی سی خوبصورت ہوتے ہیں وہ رشتے جو ایک دوسرے کو خامیوں سمیت قبول کرتے ہیں۔ قابل دید ہیں ایسے لوگ جو اپنے دل میں کسی شخص کے لیے آخر تک پہلے جیسی محبت رکھتے ہیں، ایسے ہی رشتے کامیاب ہوتے ہیں۔ زندگی کا اصل مقصد کائنات کا اصل شعور حاصل کرنا ہے کہ بے سہارا انسانوں کی زندگی میں حوصلہ پیدا کرنا اور مرجھائے ہوئے چہروں پر مسکراہٹ لانا۔ کچھ چیزیں مقدر اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور توکل رکھنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے، جس کا گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ لوگ اپنا اصلی چہرہ دو صورتوں میں دکھاتے ہیں، ایک یہ کہ جب انہیں معلوم ہو کہ وہ اپنا مطلب پورا کر چکے ہیں، اور دوسرا جب وہ جانتے ہوں کہ وہ اپنا مطلب کبھی پورا نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ کو کوئی ہلکی سی چیز افسردہ کر دیتی ہے تو سمجھ لیجئے آپ اپنے سینے میں بہت بھاری چیز چھپائے ہوئے ہیں۔ آپ حساس ہیں، آپ کا دل انمول ہے۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہ مانگا کریں، بات کریں، اپنا دامن صاف رکھیں، پھر بھی نظر انداز ہوں تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں۔ کسی کے پیچھے مسلسل مت بھاگیں، اسی کو عزت نفس کہا جاتا ہے۔ یہ جو لوگ آپ کی کسی کمی کا احساس آپ کو بار بار دلا کر آپ کو ناشکری کی طرف لے کر جاتے ہیں، یقین کریں اگر آپ ان لوگوں کی زندگی پر نظر دوڑائیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو ان کی نسبت آپ میں بہتر ہوں گی۔ اور دوسری بات یہ کہ جو کام اللہ کے ہیں ان میں لوگوں کا کیا حق کہ آپ کو طعنہ دیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ لوگوں کی سوچ انہی تک رہے۔ کبھی بھی کسی کی وجہ سے رب کی ناشکری نہ کریں، یقیناً اللہ بہترین مصور ہے۔